اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور اہل ایمان کے لیے سب سے بہترین زندگی کا نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کامیاب انسان دنیا آخرت کے لحاظ سے اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں کامیاب انسان ایمان والوں کا عقیدہ ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی اپنی نجی زندگی سنوارنا چاہتا ہے، کوئی اپنی قومی زندگی سنوارنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ کی زندگی۔ کوئی آدمی اپنی ازواج زندگی خوبصورت بنانا چاہتا ہے، کوئی آدمی اپنی خاندانی زندگی بڑھیا کرنا چاہتا ہے، کوئی آدمی اپنی انفرادی زندگی کامیاب بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہترین تصویر زندگی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ یہ ایمان والوں کے ہاں ہے۔ اگر واقعی ایمان والا صاحب ایمان ہے اور اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ کے اندر اس نے اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، ایمان لایا ہے کہ دنیا کی سب سے کامیاب زندگی اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ آج ایک پہلو پہ ہم نظر رکھتے ہیں اور وہ پہلو ہے آپ کے خوبصورت اخلاق۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ بلند اخلاق پر فائز تھے۔ میری اور آپ کی روحانی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا آپ کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن دیکھ لو، اور قرآن عمل میں دیکھنا ہو تو نبی کی زندگی دیکھ لو۔ نبی کی زندگی الفاظ میں دیکھنی ہو، اخلاق الفاظ میں دیکھنی ہو تو قرآن دیکھ لو۔ چلتی پھرتی زندگی دیکھنی ہو قرآن کی تو اللہ کے نبی کی زندگی دیکھ دو۔ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو قرآن کی عملی تصویر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ حضرت صفیہ بنت حی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہیں، زوجہ ہیں حضرت صفیہ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ سب سے بہترین زندگی کی کوئی خبر دے سکتا ہے تو وہ گھر کا فرد دے سکتا ہے، جہاں گرمی سردی مختلف قسم کے احوال آیا کرتے ہیں، اور وہ بڑا امتحان ہوتا ہے اخلاق کا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ سب سے بڑھیا وہ جو دوستوں میں بڑا مقبول ہو اور اپنے ساتھیوں میں بڑا سخی کہلائے، وہ جو محفلوں کی جان ہو۔ فرمانا نا تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو، اچھے خلق سے پیش آتا ہو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، میں اپنے گھر کی عورتوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو صفیہ بنت حی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہیں اور تمام اہل ایمان کی روحانی والدہ ہیں، روحانی ماں ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں۔ تو حضرت صفیہ بھی انہی میں سے ہیں
فرماتی ہیں ما رأیت احدا احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے بہتر اخلاق والا کوئی شخص نہیں دیکھا، آپ سے اچھے اخلاق کسی کے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دیتے ہیں، فرماتے ہیں جب تم اپنا چہرہ دیکھو نا، اپنا چہرہ دیکھو تو اللہ نے تمہارا جسم اچھا بنایا ہے، آنکھیں اچھی بنائی ہیں، کلر اچھا بنایا ہے، اور تمہارے چہرے کی بناوٹ اچھی بنائی ہے، تو اس موقع پہ اللہ سے کہا کرو اے اللہ خلق تو آپ نے میرا خلق تو اچھا بنا دیا، جسم تو اچھا بنا دیا، میرے اخلاق بھی اچھا کر دے۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، آپ نے میری بناوٹ اچھی بنائی ہے، اے اللہ میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ اس لیے کہ جسم کی بناوٹ سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور اخلاق کی خوبصورتی سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی سے، جسم کی بناوٹ سے آنکھیں راحت پاتی ہیں، انہیں مزہ آتا ہے، لیکن اخلاق کی خوبصورتی سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور یہ اخلاق ہی ایسی چیز ہے جو دلوں میں حکومت کرتا ہے۔ با اخلاق آدمی دلوں پہ چھا جاتا ہے، اس کی محبت گھر کر جاتی ہے، اس کی احترام محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص خلق تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو آپ کے پاس خلق ہے نا، اخلاق، یہ اللہ کی آپ پہ بڑی مہربانی ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ اللہ کی تم پہ بڑی مہربانی ہے۔ اور اگر آپ کے یہ اخلاق اچھے نہ ہوتے تو یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہر وقت اکٹھے ہوتے ہیں، آپ پر جان نثار کرنے کے لیے ہر لمحے تیار ہوتے ہیں، یہ آپ کے اخلاق کی کمزوری سے کوئی بھی قریب نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، آپ کو اللہ نے اعلیٰ اخلاق دی، جس سے طبیعتیں کھینچی چلی جاتی ہیں آپ کی طرف، لوگوں کے قلوب آپ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو خلق اجتماعی زندگی کی روح ہے، گھر سے نکل جائے نا گھر مصیبت بن جاتا ہے۔ چند لوگ اکٹھے رہتے ہوں، وہاں سے اخلاق کی روح نکل جائے نا عذاب بن جاتی ہے وہ زندگی۔ کسی بھی اجتماعی مجمع میں، مسجد ہے، دینی ادارہ ہے، اجتماعی دفتر ہے، کاروباری جگہ ہے، گھر کی زندگی ہے، اگر اخلاق نہ ہو تو ہر ایک کو دوسرے سے کانٹے چبھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، رویے سے، انداز سے، عمل سے تکلیف ہوتی ہے۔ آج دنیا میں جو انسان بیمار ہوتا ہے نا، وہ غذاؤں سے زیادہ انسانوں سے بیمار ہوتا ہے۔ چیزیں اتنی بیمار نہیں کرتی جتنا انسان کو آج بیمار کر رہا ہے۔ اتنی ٹینشن دیتا ہے، اتنا پریشان کر دیتا ہے، اتنا دکھ دیتا ہے، اتنا موذی بنا ہوا ہے، اتنا پریشان کرتا ہے کہ بیٹا باپ کے لیے بیماری کا باعث بن گیا، اولاد ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی، اپنوں کے لیے عذاب بن گئے، اخلاق نہ رہے، تکلیف کا باعث بن گئے۔ چیزیں خراب ہو جائیں اتنی بیماریاں نہیں پھیلتی جتنے اخلاق خراب ہو جائیں تو انسانوں کے اندر بیماریاں آتی۔ بس اوقات اندر ایسا درد آتا ہے کہ وہ درد نہ آدمی کسی کے سامنے اظہار کر سکتا ہے اور نہ ہی برداشت کر سکتا ہے، نہ کسی کے سامنے پیش کر سکتا ہے، نہ اندر رکھ سکتا ہے، اندر ہی اندر وہ اس کا خون خشک ہوتا ہے، اندر ہی اندر اس کی ہڈیاں پگھلتی ہیں۔ کیا ہے؟ اخلاق درست نہ رہے، اخلاق درست نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اخلاق میں سب سے بڑھیا ہے، آج اللہ کے نبی کی امت اگر کسی چیز میں سب سے پیچھے ہے تو اسی اخلاق میں۔
اخلاق والی نبی کی امت اگر کسی چیز میں سب سے پیچھے ہے تو آج اخلاق میں ہے. اخلاق سے عاری ہوتی چلی جا رہی ہے. میرے عزیزو، عبادات یہ سارے دین کا چوتھائی حصہ ہے. 3 حصوں کا تعلق اخلاق سے. 3 حصوں کا تعلق اخلاق سے. عبادات اس کا ایک حصہ ہے. اخلاق دین کے 3 حصوں کا نام ہے. اور اگر اخلاق میں کمزوری آ جائے تو عبادات کا وزن بھی ختم ہو جاتا ہے. عبادات کا وزن بھی ختم ہو جاتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے اخلاق کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور آپ کے اخلاق کا حاصل کیا ہے؟ آپ اس سے خوش ہوتے تھے جس سے اللہ خوش ہوتا تھا، اور جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں آپ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں. وقت بدلنے کے ساتھ اخلاق کا معیار بھی بدل جاتا ہے. تو ہم نے اخلاق کا معیار وہی رکھنا ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اخلاق کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ایک وقت آئے گا برائی اچھائی ہو جائے گی، اچھائی برائی ہو جائے گی. اسی طرح دنیا والوں کے اپنے اپنے پیمانے ہوں گے اخلاق کے، کہ اخلاق بد اخلاقی کہلائے گا اور بد اخلاقی اخلاق کہلائے گا. تو نمونہ ہمارے لیے دنیا نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا برائی اچھائی ہو جائے گی، اچھائی برائی ہو جائے گی. پیمانے بدل جائیں گے اچھائی برائی کے، پیمانے بدل جائیں گے اچھائی برائی کے. جو 20 سال پہلے برائی تھی آج وہ اچھائی ہو گئی ہے، آج وہ ترقی کی چیز ہو گئی ہے، آج وہ روشن خیالی ہو گئی ہے، آج وہ بڑی سمجھداری ہو گئی ہے، آج وہ بڑی ہوشیاری کہلاتی ہے. جو 20 سال پہلے عیب کی بات تھی، جو خرابی تھی، اس نے آج اچھائی کا روپ ڈھال لیا ہے. تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ لوگوں کے ہاں اچھائی برائی کے پیمانے بدلتے رہیں گے. جو باپ دادا کے ہاں بہت بری سمجھی جاتی تھی آج اولاد اور پوتوں کے درمیان وہی سب سے اچھی چیز سمجھی جاتی ہے. تو ایسی اخلاق کے پیمانے بھی بدلتے رہیں گے. تو ہمارے لیے نمونہ دنیا نہیں، زمانہ نہیں، وقت نہیں، اللہ کے نبی ہیں. اور اللہ کے نبی کے اخلاق کا حاصل کیا ہے؟ جس چیز سے اللہ راضی ہوتے ہیں آپ بھی اسی سے راضی ہوتے تھے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں آپ اس سے ناراض ہوتے تھے. وہ بھی اخلاق ہے. یعنی غصہ جہاں نہیں کرنا وہاں کر لیا بد اخلاقی ہے، اور جہاں غصہ کرنا ہے نہ کیا یہ بھی بد اخلاقی ہے. جہاں غصہ نہیں کرنا تھا وہاں غصہ کر لیا یہ بد اخلاقی ہے، اور جہاں غصہ کرنا تھا اور نہیں کیا یہ بھی بد اخلاقی ہے. یہ جو اللہ نے آدمی میں غصہ پیدا کیا ہے، کوئی میری بیٹی بہنا کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو یہ غصہ میری عزت آبرو کا تحفظ کرتا ہے، میری عزت آبرو کا تحفظ کرتا ہے، میری بیٹی بہنا کا دفاع کرتا ہے. تو جہاں غصہ نہیں کرنا وہاں غصہ کیا بد اخلاقی ہے، جہاں غصہ کرنا ہے جتنا کرنا ہے وہاں اتنا نہ کیا یہ بھی بد اخلاقی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جہاں تک اپنی ذات کی بات آتی آپ برداشت بھی کر لیتے تھے، معاف بھی کر دیا کرتے، اور جہاں بات دین کی آتی تھی آپ کا چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، غضبناک ہو جایا کرتے تھے، غضبناک ہو جاتے تھے. اللہ کی دین، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہو رہا تو آپ بھی ناراض ہو گئے. یہی اخلاق ہے. اور جس چیز سے اللہ راضی ہو رہے ہیں اس سے آپ بھی راضی ہو رہے ہیں. یہ ہے آپ کے اخلاق کا جوہر.
اور یہ ہے آپ کی اخلاق کی تعریف. اخلاق اس کا نام ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق کے سلسلے میں بہترین نمونہ ہے. اور انس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بچے ہیں جن کی اماں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی. کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے پاس آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کے دین کے تحفظ کے لیے نہ تو مال ہے، نہ ہی تو کوئی بڑی دولت ہے، نہ کوئی جاگیر ہے، نہ کوئی بڑا مرد ہے میرے گھر میں. ایک یہ چھوٹا سا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں اسے آپ کی خدمت کے لیے آپ کو وقف کر دوں. انس رضی اللہ تعالیٰ ماں آئی، لے کے چلی گئی. تو اس خوش نصیب بچے کو یہ سعادت ملی، 10 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے. ایک دن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور میں بچہ ہی تھا. گلی میں جا کر دوستوں سے کھیلنے لگا، بچوں سے کھیلنے لگا. کافی دیر ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پیچھے سے آ کر یوں پیچھے ہاتھ رکھا، فرمایا انس تم گئے نہیں؟ کہا یا رسول ابھی جاتا ہوں. انس فرمانے لگے بس یہ آپ کا کہنا تھا بس، اور میری زندگی کے 10 سال آپ کے ساتھ گزرے ہیں. اللہ ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کا کچھ حصہ نصیب فرما دے، کچھ حصہ نصیب فرما دے. یقین جانیے آدمی کو محبوبیت ملتی ہے، مقبولیت ملتی ہے، اور آدمی کی زندگی میں سبحان اللہ الفت اور محبتیں کھینچی ہوئی آتی ہیں. وہ اخلاق آ جائیں جس سے محبوبیت ملتی ہے، جس سے محبتیں اور الفتیں پھیلتی ہیں. کچھ حصہ بھی مل جائے اس کے اندر بڑی طاقت ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اعلیٰ زندگی کا پہلو ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا پورا خلاصہ 3 چیزوں میں ہے. 3 چیزوں میں فرمایا کرتے تھے صل من قطعک، واعف عمن ظلمک، واعط من حرمک. صل من قطعک، واعف عمن ظلمک، واعط من حرمک. جو تم سے توڑے تم اس سے بھی جوڑو. اس امت میں ہمیشہ 500 بزرگ رہتے ہیں، 500 خاص بزرگ رہتے ہیں، اور 70 کے قریب ابدال رہتے ہیں. اور یہ ہر وقت رہتے ہیں، ہر زمانے میں رہتے ہیں. ان میں سے جب کوئی ایک بھی چلا جاتا ہے اللہ دوسرا پیدا کر دیتا ہے. تو ان کی نمایاں خوبیاں کیا ہیں؟ تو لکھا ان کی نمایاں خوبی یہ ہیں، کوئی زیادتی کرتا ہے نا معاف کر دیتے ہیں. جو ان کا حق ادا نہیں کرتا نا یہ ان کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں. اور جو اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے اس سے مخلوق خدا کی خیرخواہی کرتے ہیں. یہ کتب اور یہ وہ بزرگ ہیں جو اس امت میں ہمیشہ رہتے ہیں. جب کوئی ایک اٹھ جاتا ہے اللہ دوسرا پیدا کر دیتا ہے. تو ان کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ اخلاق بڑھیا. اخلاق بڑھیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا خلاصہ ساری اخلاق کا 3 چیزوں میں صل من قطعک، جو توڑے تم مجھ سے جوڑو. بس اوقات آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن دلوں میں دوسروں کے لیے حسد رکھے بیٹھا ہوتا ہے، کینہ رکھے بیٹھا ہوتا ہے، بغض رکھے بیٹھا ہے، اور آپس کے جھگڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں، آپس کی لڑائیاں پالی ہوئی ہوتی ہیں، آپس کی نفرتیں پالی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ساری عبادات بے نور ہو جاتی ہیں. ان گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے ساری عبادات بے نور ہو جاتی ہیں.
صل من قطع کا، جو توڑے تم جوڑ لو، واعفو عمن ظلم کا، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ اچھائی نہ کرے اور تمہارا حق ادا نہ کرے، تم آگے بڑھ کر اس کے ساتھ بھی اچھائی کرو، اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اس کے ساتھ بھی اچھائی کرو، اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ تو اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے پیارے اخلاق ہم سبھی کو عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنا آسان فرمائے۔